مجھ سے کسی دوست نے پوچھا کہ جناب یہ روحانی تجربات کے بارے میں بتائیے کہ یہ روحانی تجربات کیا ہوتے ہیں. تو صاحبان ان کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے. روحانی تجربہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے فلاسفی، رادر اٹس اے سائنس. یہ ایک سائنس ہے. فلسفی کو سمجھنا اس لیے آسان ہے کہ اس میں آپ کو صرف عقل و دانش کی ضرورت ہوتی ہے. اف یو نو دا لینگویج، اگر آپ زبان فہم ہیں، آپ کے اندر بات سمجھنے کی اہلیت حاصل ہے، تو آپ فلسفہ سمجھ لیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج یور سیلف. آپ کو تبدیلی کے کسی عمل سے نہیں گزرنا پڑے گا. آپ کو کسی دوسری شکل میں ڈھلنا آپ کا ضروری نہیں ہے. آپ جیسے بھی ہیں، کسی آرام دہ کاؤچ پہ جس طرح میں بیٹھا ہوں، بیٹھے بیٹھے فلسفے کی کوئی کتاب اٹھا کر فلسفے کو سمجھنے لگ جائیں گے. مگر جو اسپریچول ایکسپیرینسز ہیں، جو روحانی تجربات ہیں، یہ اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. روحانی تجربہ کے لیے آپ کو نہ صرف بدلنا ہوگا بلکہ دوسری صورت اختیار کرنا ہوگی. جب تک آپ تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کو اس روحانی تجربے کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ یہ کوئی دانشورانہ نقطہ نہیں ہے. یہ ایک تجربہ ہے. جب تک آپ اس تجربے کے لیے سچے دل سے تیار نہیں ہوں گے، یہ آپ کے لیے بے نتیجہ رہے گا. فلسفے کا تعلق دماغ سے ہے اور اس کے لیے محض آپ کا سر درکار ہے. آپ کا مکمل استغراق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. روحانیت کو آپ مکمل حالت میں مطلوب ہوتے ہیں، پورے کے پورے. یہ کوئی پارٹ ٹائم ہابی نہیں ہے. یہ کوئی جزوی مصروفیت نہیں ہے. اس میں ملوث ہونے کے لیے ایک بالکل علیحدہ طرز فکر درکار ہوتا ہے. ایک بالکل علیحدہ رویہ، ایک ایٹیچیوڈ درکار ہوتا ہے. ایک الگ تخیل جو ہے وہ درکار ہوتا ہے. اسی لیے آپ تصوف کی خانقاہوں میں جو استاد اور شاگرد کے مابین، ایک ٹیچر اور ایک اسٹوڈنٹ کے مابین جو مکالمات ہوتے ہیں، ان کی نوعیت دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہی علیحدہ سے ہیں. وہاں پر درس کا طریقہ جو ہے وہ مکمل کا مکمل عملی طریقہ ہوتا ہے. تصوف میں کرنا ہی جاننا ہے اور جاننا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب تک آپ کچھ کرتے نہیں، جب تک آپ خود کو تبدیل نہیں کرتے، جب تک آپ ایک مختلف زاویہ نظر سے دیکھنے کی اہلیت حاصل نہیں کر لیتے، جب تک آپ دانش کے دائرہ سے نکل کر ایک قطعی مختلف سمت میں نہیں، اس وقت تک آپ کسی سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکتے. جوابات مل سکتے ہیں لیکن وہ سب جھوٹ، دھوکہ اور فریب پر مبنی ہوں گے. کچھ دنوں پہلے مجھے ایک نوجوان نے لکھا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دسمبر میں تشریف لے آئیے. تو ان کا جواب تھا کہ دسمبر تو حضرت بہت دور ہے. میں نے انہیں عرض کیا کہ یہی سبق ہے، صبر، پیشنس. جب وہ آپ کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ خانقاہ میں مکالمات جو ہیں وہ انفارمیشن بیس جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا مدعا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے. تو شاگرد اور استاد کے درمیان جو ڈائلاگ ہے وہ دو محبت کرنے والوں کے مابین سوال جواب ہے. سچی تعلیمات اس کے بغیر نہیں دی جا سکتی. جب تک استاد اور شاگرد کے مابین محبت کا رشتہ قائم نہ ہو،
استاد اور شاگرد کو آپس میں ایک دوسرے سے گہری محبت کا ہونا لازمی ہے۔ صرف اسی صورت میں ماورا عقل و خرد سے دور حقائق بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تصوف پیار کی زبان ہے۔ سالک کو یا شاگرد کو بہرحال محبت بھرے رویے میں مبتلا ہونا ہوتا ہے، کیونکہ محبت کے ساتھ وحدانیت کا تصور وابستہ ہے۔ اجسام علیحدہ علیحدہ دو وجود ہو سکتے ہیں، لیکن جسموں سے علیحدہ کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو باہم ہو جاتی ہے، جو ایک ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی تعلیم ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو آقائے نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بیان فرمائی کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہاری آل اولاد اور تمہاری جتنی بھی محبتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو اسٹرانگ فیتھ ہے جس سے آپ اسپرچول ایکسپیرینسز میں جاتے ہیں، یہ وہی محبت ہے۔ تو روحانی تجربات کے لیے آپ کے اندر پہلے تو تبدیلی کی خواہش ہونی چاہیے، پھر دوسرا یہ سست لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ انٹلیکچول انویسٹیگیشن نہیں ہے، یہ مکمل کا مکمل عملی کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں میں جب بھی کوئی سالک جاتا ہے تو شاید اسے کو بہت زیادہ لیکچرز نہیں دیے جاتے، بلکہ کسی نہ کسی کام کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ کبھی وہ صفائی کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے چائے پیش کر رہا ہے، کبھی ان کی جوتیاں سیدھی جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ عمل ہے، عمل سے کیونکہ ہماری اب تک کی جو تربیت ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہے، جس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ ٹرانسفارم ہو جائیں۔ آپ کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے صرف انفارمیشن کی حد تک، اور کسی بھی اسکول کا یہ مقصد یا مدعا نہیں ہوتا کہ آخر میں جو ہے وہ کوئی ایک سچا انسان جو ہے وہ باہر آئے گا، لیکن خانقاہ جو ہے وہ آپ کو ایک سچے انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے، ایک محبت کرنے والے انسان کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے، ایک ایسا انسان جس کے ہر عمل سے خیر، حسن اور سچ یہ ریفلیکٹ ہو رہے ہوں۔ تو روحانی تجربات یوں مختلف ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ کیونکہ تیار نہیں ہونا چاہتے اور اپنے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ صوفیاء کے اقوال پڑھ لیتے ہیں، صوفی ادب پڑھ لیتے ہیں، اور اب آج کل تو اور رواج ہے کہ کاپی پیسٹ کر کے اپنی سوشل میڈیا کی فائلز کے اوپر لگا لیتے ہیں، اور اس گمان میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ تصوف کے رستے پر ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کو وہ قدم اٹھانا پڑتا ہے، وہ ایک سنجیدہ قدم ہے، وہ ایک علیحدہ تخیل ہے، وہ ایک الگ ایٹیچیوڈ ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ڈفرینٹ اینگل آف ویژن کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اس کے لیے بہت ساری استقامت کی ضرورت ہے، بہت ساری پیشنس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں صبر اور استقامت کی دولت سے نوازے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔